روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا، خون نہیں نکلے گا، اور ختنے ہونے کا خطرے نہیں ہو سکتے. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. ایون آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب کوئی غیر مسلم نہ مانے تو اسے زمزم کے کنویں پہ لے آنا. وہ بزرگ بھی سارے فوت ہو گئے ہیں جو کچھ یہ کر کے دکھایا کرتے تھے. کچھ ہماری ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے پردہ فرما گئے ہیں. علی بھائی، آپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو تو مان لوں گا. جی ہم مان لیں گے، بالکل بتائیں. تو سنیں پھر ریفرنس ہے. فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہے. اب تو آپ مان لیں پلیز. میں جناب رجوع کرتا ہوں اور اسی اپنا بات سے. رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اس پہ. اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر. میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی، تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں، اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا، پھر ہم مانیں گے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورۃ الملک پڑھ سکتا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، مجھے آتی ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے. تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے. نہیں سر، کلیئر لکھا ہے کہ 12 یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں. وہ ٹوٹا نہیں، 12 اچھا ٹوٹا نہیں 12 دن تک. تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے. آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے. سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے، لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا. صحیح. تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا یا کوئی پریکٹیکل کر کے بتائے. یہ سب کی سب کہانی ہے، اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے. اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا، اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں. میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل اعمال کے والے سے ہی. میں نے بتایا تھا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر جی سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں. صحیح. باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں، کوئی اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں. میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، صحیح. لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ. تو وہ فضائل اعمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا. زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا، 10 سال بمشکل اس کی عمر ہے، اور دوسرے کی تقریباً 8.5 سال. تو میں نے ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ جب نماز زور ہو جائے تو تم بھی درس سن لیا کرو. تو وہ بھی درس میں بیٹھ گئے. بالکل ٹھیک. اب اس میں وہ بتا رہے تھے انہی بزرگوں کی کرامات اس حوالے سے کہ جی ایک بزرگ تھے وہ روزانہ صبح سے شام تک 1 قرآن پڑھتے تھے، دوسرے تھے وہ 3 قرآن پڑھتے تھے، تیسرے تھے وہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. اللہ. ٹھیک ہے جی، صبح سے لے کے زور تک. ایک رات کے اندر 8 قرآن پڑھ لیتے تھے. اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا، اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا. اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں، کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے. صحیح. حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی. اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں، جی ان کی عقل کام کرتی ہے. جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی، جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے، اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا، بچوں کو پیچھے بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا، اور انہیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنے. کہتے بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، یہ ایک دن میں 8 دفعہ یا 3 دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دیں، باقی چیزیں آپ نے. کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے، کوئی 500-550 صفحوں کی کتاب ہے. اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے. ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے. صحیح. اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فہم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے.
تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے؟ یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو 8 یا 24 وہ 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں تو 3 مطلب 8 قرآن کا ثواب مل جاتا ہوں. یہ ہو سکتا ہاں اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، یہی چانسز ہے. تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ اس نے ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یقیناً. اگر تو وہ بولا ہو تو جھوٹ ہے، تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی ہے، ان کو جھوٹ سے ہی بچانا ہے. یقیناً 24 دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی. باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں. 12 دن تک کون شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو وضو سے یا باقی چیزوں سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بزرگی ہوتی، کوئی کرامت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کو حاصل ہوتی. آپ دیکھیں کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو واقعات ملیں گے جی، وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے بیت اللہ شریف میں، ظہر پڑھتے تھے بیت المقدس میں، ٹھیک ہے جی، اور عصر پڑھتے تھے جا کے مدینہ شریف، مغرب کی نماز پھر بیت اللہ شریف. وہ تین ان کو پتہ چل گیا نا بھی 3 متبرک جگہ ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں کہ تینوں ایک محلے کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں، آج تو چلے کسی کے پاس چارٹر طیارہ ہو تو شاید ابھی بھی بڑی مشکل سے یہ ممکن ہو. جب یعنی بیت المقدس کا سفر آلموسٹ 1 سے 1.5 مہینے کی مسافت تھی مکہ شریف سے، اس زمانے میں آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں مکے میں، اور ظہر پڑھ رہے ہیں بیت المقدس میں، اور عصر پڑھ رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر. تو سر یہ فضیلت تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک یعنی صحابہ کے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ یعنی پورا وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک قبیلہ تھا، تو وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ادھر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نماز کے لیے دور سے آنا پڑتا تھا تو بڑی دقت ہوتی تھی، تو اب ہم مدینہ شریف میں ہی رہائش لے لی ہم نے تاکہ ہمیں جلدی مسجد میں پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے وہ تمہیں ثواب ملتا تھا. تو پھر واپس چلے گئے اس جگہ پہ. لیکن ان کے زمانے میں کسی کے دماغ میں بھی یہ کیڑا نہیں تھا کہ یار اڑ کے بھی آیا جا سکتا ہے. سر یہ انجینئرنگ کا دور ہے نا. صحابہ کرام تو اپنے تھک جاتے تھے ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ تم دور سے چل کے آتے ہو، تو اس کی بجائے آپ کہتے کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرے امت کے تو چھوٹے چھوٹے اولیاء اللہ جو ہے وہ ہزاروں میل کا سفر کریں گے، تو تم تو اولیاء کے بھی سردار ہو، تم تو صحابی ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ اڑ کے آ جاؤ. اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی ہی نہیں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں انہوں نے بنائی ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے پاسبل ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک سیمپل پیش کر دیں ہمارے سامنے. ہم تو اللہ کے فضل سے 12 گھنٹے بھی اس کا وضو نہیں رہنے دیں گے. ہم پہلے اسے جو ہے نا وہ جاگنگ والی مشین پہ چڑھائیں گے، 8-10 کلومیٹر اس سے ورزش کروائیں گے، سخت گرمیوں میں جون جلائے گی. اس کے بعد ہم اس کو شکنجوی دیں گے، 3 جگ پلائیں گے اسے، اور اس کے بعد اسے کہیں گے آپ خود ہی باندھ لیں، اور اس کے بعد پیشاب روک کے بتائیں تو پتہ چل جائے گا وہ روک سکتا ہے. چیخیں نکلیں تو آپ نے اس کو معرفت کی باتیں سمجھ کے اگنور کر دینا ہے. چیخوں کا جی چیخوں کا ظاہر ہے بزرگ ظاہر بزرگ تو روک سکتے ہیں نا، تو روکیں گے. تو اگر وہ چیخیں نکلیں تو پھر آپ نے ان کو معرفت کی باتیں سمجھنا ہے. لیکن زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر بعد جب وہ رونے پہ آ جائیں اور ریکویسٹ کریں کہ میں اپنی بزرگی سے توبہ کرتا ہوں، پھر آپ ان کی ویڈیو بنا لیں، اس کے بعد آپ ان کو اجازت دے دیں، اور پھر آپ دیکھیں وہ یہ سب کے سب جھوٹ ہے میرے بھائی. کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانی کرانی بند کریں. میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ سے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں، اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ. روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا، خون نہیں نکلے گا، ہونے کا خطرے نہیں ہو سکتے. بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے ادھر جناب، یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں، دل نکالا جاتا ہے باہر، ایک پوری اوپن ہارٹ سرجری ہے. جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور ختنہ تو بالکل سامنے تو کر کے بتا دے. ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے، بائی پاس نظر نہیں آنا، تو کہانی چل جانی ہے. تو ختنہ نہیں ہو سکتا، ختنہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میرے آفس کے کلیگ ہیں، وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے،
تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی. تو مجھے خود بتانے لگے, مجھے کہتے نہیں وہ سر چھٹی چاہیے 3 دن کی نا, ہم نے وہ بہاولپور جانا ہے, تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے, تو ڈاکٹر نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا, لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ, کہتا ہے جی میں کیا کروں, ابا جی کو کون سمجھائے. میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اتنے پہنچتے پہنچتے, بہاولپور کے نیڑے 14-15 گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے, اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں, اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے, میں نے کہا جی کیا بنا, تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا, وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے, لیکن میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کہیں چیک کرو گے, انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. بائی جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا, تو تھوڑی سی بات کرنے سے بھی اس کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر, میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جے منو سانس چڑھ گیا تو مطلب آپریشن کوئی نہیں, تیرا فراڈ ہی ہے. اور اگر نہ چڑھنا 10 منٹ کیا, وہ کہتا ہے جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. بال جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے, یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ, لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے قیدا ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں یہ پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا. اس کے لیے ٹانکے ہی لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, وہ داغ دیا کرتے تھے, داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں, جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی سون نہیں نکلتا, وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں, یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر, جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. اسی لیے دیکھیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کلیم نہیں کر رہے آپ کو نبی منوانے کے لیے جس کو آج ہم پروف نہ کر پا رہے ہو. بالکل ٹھیک. ہم کبھی کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کہ چاند 2 ٹکڑے کیا تھا لہذا ان کو نبی مانو. ہم کسی غیر مسلم کو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے, تو یہ تو بہت یعنی ایک امپاسبل بات ہے کہ ایسا ہو, تو یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام پیغمبر تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کہے گا سر میں کیسے مانوں, مجھے دکھائیں. دکھا تو ہم سکتے نہیں ہیں. تو وہ بزرگ بھی سارے فوت ہو گئے ہیں جو کچھ یہ کر کے دکھایا کرتے تھے. کچھ ہماری ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے پردہ فرما گئے ہیں. ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اب لوگ چیک کریں گے, میڈیا میں سامنے آ کے کرنا پڑے گا, تو یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. ہم ہمیشہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو کلیم کرتے ہیں اس کتاب کی بنیاد کی. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ زندہ کتاب ہے, بولتی ہے. آپ اس کو پڑھیں, یہ اپنا آپ منوائے گی آپ سے, پرپز آف لائف آپ کو بتائے گی, اس کی سچائی آپ کو نظر آئے گی. اور آج بھی غیر مسلم جب پڑھتے ہیں تو کوئی تلوار کے زور پہ تو مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر اثر رکھتی ہے چیزیں. تو آپ دیکھیں ہم کوئی بھی ایک بات بھی ایسی نہیں کلیم کر کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اسلام کو منوا رہے جس کو ہمیں سائنٹیفکلی پروف کرنا مشکل ہو جائے.
کوئی بھی کلیم نہیں کرتے. ایون آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جب کوئی غیر مسلم نہ مانے تو اسے زمزم کے کنویں پہ لے آنا اور کہنا کہ بتا یہ کنواں کیسے چل رہا ہے. اس کی بھی سائنٹیفک ریزن اللہ نے کوئی نہ کوئی معاملہ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. وہ سائنٹیفکلی یعنی وہ چیزیں انہوں نے دریافت بھی کر لی کہ اس کی بیلٹ جو ہے وہ کس طریقے سے پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کوئی غیبی طور پہ وہ پانی نہیں آ رہا, بالکل ٹھیک. اس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سورس بنایا ہوا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو ایز اے چیلنج بھی نہیں بتایا, یا کبھی اس کو ایز اے چیلنج نہیں بتایا کہ حجر اسود کو چیک کر لینا کہ اس کو کوئی غیر مسلم نہیں اٹھا سکے گا, مسلمان اٹھا لے گا. غیر مسلم اٹھانے لگے گا تو وہ اتنا وزنی ہو جائے گا. کوئی اس طرح کی آپ کو نان سائنٹیفک باتیں منوانے کے لیے نہیں بتائی گئی ہوں گی جو آپ بعد کے لوگ پروف نہ کر سکیں. اس زمانے کے لوگ لیے تو ٹھیک ہے نا, وہ تو دیکھ رہے ہیں. ان کے زمانے میں تو یعنی وہ چیزیں ان کے لیے تو ٹھیک تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ لیا. اور اس زمانے میں بھی جو چیزیں کلیم کی جا رہی ہیں نا, جو لوگوں نے دیکھی ہیں, وہ چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں. یعنی آج بھی اگر نبی علیہ السلام آ کے وہی کام کر کے بتائیں جو آج سے 1400 سال پہلے بتائے تھے, تو آج بھی وہ چیزیں معجزہ ہی ہوں گی.